السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ کنٹری آف بلائنڈ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو حادثاتی طور پہ ایک ایسی وادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں سب اندھے ہیں۔ اب کیونکہ اس نے تو سن رکھا ہوتا ہے کہ ان دی کنٹری آف بلائنڈ ایون اے ون آئیڈ مین از اے کنگ، یعنی کہ اندھوں کے شہر میں ایک آنکھ والا بھی راجہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں کا راجہ بننے کا خواب دیکھنے لگتا ہے، لیکن کیا وہ راجہ بن پائے گا؟ آئیے ایکسپلور کرتے ہیں H.G. ویلز کا ناول کنٹری آف بلائنڈ۔ اس ناول کی بنیاد ساؤتھ امریکہ کی ایک لوک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکواڈور کے سنسان اور بے آباد پہاڑی سلسلے میں ایک پراسرار وادی ہے جسے اندھوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ لوک کہانی کے مطابق کئی سو سال پہلے ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے وہاں پہ لوگ اندھے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ سب بہت پریشان ہوئے۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کیونکہ یہاں خدا کا گھر نہیں ہے، خدا ناراض ہے، اسے خوش کرنا چاہیے۔ ان سب نے پیسے جمع کیے اور ایک شخص کو دیے جو دیکھ سکتا تھا، اور اسے خدا کا گھر بنانے کا سامان لینے کے لیے قریب کی آبادی کی طرف روانہ کیا۔ واپسی پر شدید طوفان آ گیا۔ کئی دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ شدید سیلاب آئے اور پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گئے، جس کی وجہ سے اس کا واپس وادی میں پہنچنا ناممکن ہو گیا، اور وہ جس آبادی میں آیا تھا وہیں پہ زندگی گزارنا شروع کر دی، اور جلد ہی وہ خود بھی نابینا ہو گیا۔ وہ شخص کبھی واپس تو نہیں جا سکا کیونکہ آبادی کی طرف جانے والا واحد راستہ بند ہو گیا تھا، لیکن وہ لوگوں کو اپنی وادی کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس آبادی کو تو بھلا دیا، لیکن اس کے بارے میں لوک کہانیاں رہ گئیں۔ اس واقعے کے کئی سو سال بعد ایک فرینچ ماؤنٹین کلائمبر جو ایک مہم کو ایکواڈور کے پہاڑوں میں لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک رات شدید برفانی طوفان آتا ہے اور نیو نیز کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ڈھلوانی راستے سے گرتا ہوا لڑکتا چلا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ ہاں، اسے کچھ چوٹیں آتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک خوبصورت وادی میں پاتا ہے۔ کچھ آگے چل کر اسے ایک بستی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بستی کچھ عجیب سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس کے راستوں پر باڑ لگے ہوتے ہیں، گھروں کی چھتیں بے ڈھنگی ہوتی ہیں، ان میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں ہوتا، گھروں کے پینٹ بھی بے ڈھنگ طریقے سے کیے گئے ہوتے ہیں۔ نیو نیز کی زبان پہ فوراً یہ آتا ہے کہ شاید ان کو کسی اندھے نے پینٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں دھماکہ ہوتا ہے۔ اسے ساؤتھ امریکہ کا وہ لیجنڈ، وہ لوک کہانی یاد آتی ہے جس کے مطابق ایکواڈور کے پہاڑوں میں ایک وادی جہاں پہ لوگ اندھے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ایک شدید زلزلہ آیا اور اس وادی کو دوسری آبادی سے ملانے والا راستہ ایک بہت بڑے پتھر سے بند ہو گیا۔ اسے وہ کہاوت بھی یاد آتی ہے کہ اندھوں کے دیس میں کانا بھی راجہ ہوتا ہے۔ وہ خوشی سے سوچتا ہے میری تو دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں، جب یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں دیکھ سکتا ہوں تو وہ ضرور مجھے راجہ بنا دیں گے۔ یہ سب باتیں اس کے دماغ میں گھوم ہی رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک گھر سے دو لوگ باہر آ رہے ہیں۔ وہ انہیں آواز دیتا ہے۔ جب وہ نزدیک آتے ہیں تو وہ اسے چھو کر یہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ وہ لوگ بہت پرانی طرز کی اسپینش بول رہے تھے جسے نیو نیز بہت زیادہ تو نہیں لیکن کسی حد تک سمجھ پا رہا تھا۔ نیو نیز نے ان کو بتایا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، ایک ایسے شہر سے جو پہاڑوں کے پار اور سمندر کے کنارے ہے۔ شہر میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور وہ میری طرح دیکھ سکتے ہیں۔ نیو نیز کا تو یہ خیال تھا کہ وہ لوگ اسے متاثر ہو جائیں گے، لیکن وہ الٹا اریٹیٹ ہو گئے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، پہاڑ، سمندر، شہر، ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اور یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے اور ان کے ارد گرد صرف چٹانیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ تم چٹانوں سے آئے ہو۔ نیو نیز نے اپنی بات سمجھانے کی کافی کوشش کی، جس سے وہ دونوں آدمی اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بہت سادہ سا آدمی ہے جس میں سمجھداری کی بھی کمی ہے، اور وہ نیو نیز کو اپنے گاؤں کے بڑوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ جس گھر میں گاؤں کے بڑے تھے، نیو نیز جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ وہاں گاؤں کے بڑے اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ نیو نیز دوبارہ وہی جواب دیتا ہے
کہ میں پہاڑوں سے پار دور سمندر کے کنارے ایک شہر سے آیا ہوں۔ اور اس وقت نیونیز ان کو بھی آبزرو کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ سب بلائنڈ ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ نیونیز ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو نسلوں سے اندھے ہیں وہ دیکھنے کا مطلب تک نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک دیکھنے جیسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نیونیز ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو چھوئے بغیر ان کی موجودگی کو جان لیتے ہیں، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ہیں اور کتنی دور ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا رنگ ہوتا ہے، مثلاً درختوں کے پتے سبز ہوتے ہیں، چٹانیں بھورے رنگ کی اور آسمان نیلے رنگ کا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ متاثر تو نہیں ہوتے، ہاں نیونیز کو پاگل ضرور سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ اس کے جسم کو چھو کر اس کے جسم کا اچھے طریقے سے معائنہ کرتے ہیں۔ جب وہ اس کے چہرے کا معائنہ کرتے ہیں تو انہیں اس کے چہرے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ نیونیز کی آنکھیں یہ بڑی بڑی ہیں اور مسلسل حرکت کرتی ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت عجیب تھا کیونکہ وہاں سب کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور دھنسی ہوئی تھیں، لہٰذا وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شاید اس کے پاگل پن کی وجہ یہی بڑی بڑی اور حرکت کرتی ہوئی آنکھیں ہیں۔ نیونیز پریشان تو تھا، لیکن وہ خود کو حوصلہ دے رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان دی کنٹری آف بلائنڈ ایون اے ون آئیڈ مین از اے کنگ۔ لیکن اس بات کو ثابت کرنا جتنا آسان اس نے سمجھا تھا اتنا ہوا نہیں۔ اب کیونکہ کئی سو سالوں سے وہ لوگ اندھے رہے تھے، اس لیے انہوں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک ایسی دنیا کھڑی کر لی تھی جو ایک اندھے کے لیے پرفیکٹ ہو۔ انہوں نے روڈز پر بارڈ لگا رکھے تھے۔ ان کی ڈکشنری میں دن اور رات جیسا کوئی لفظ نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے لفظ وارم اور کولڈ تھا۔ وارم وہ دن کو اور کولڈ وہ رات کو کہتے تھے۔ وارم پیریڈ میں یعنی دن میں وہ لوگ سوئے رہتے، اور کولڈ پیریڈ میں یعنی کہ رات میں جب موسم ٹھنڈا ہوتا وہ کام کرتے۔ آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی باقی سینسز بہت تیز تھیں۔ ان کی سننے کی حس، سونگھنے کی حس اور چھونے کی حس یعنی چھو کر کسی چیز کو پہچان لینا، یہ سب بہت تیز تھیں۔ اب دن میں جب نیونیز کو نظر آتا تھا سب لوگ سوئے ہوتے تھے، اور رات کو اندھیرے میں سب لوگ کام کرتے تھے۔ اب وہاں پہ لائٹ تو تھی نہیں، اس لیے نیونیز وہاں بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ رات کو تو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، تو وہ کیا ہی کام کرتا اور کیا خود کو سپیریئر ثابت کرتا۔ وہ رات میں لوگوں سے ٹکراتا پھرتا، چیزوں پہ گر جاتا، جس سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ جو کہتا پھرتا ہے کہ یہ چیزوں کو چھوئے بنا پہچان سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، یہ ان سے ٹکراتا پھرتا ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ شاید تھوڑا کم عقل ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا اور تھوڑا بے وقوف بھی ہے۔ جب وہ چاہتا تھا کہ وہ انہیں اپنی اس دنیا کی کہانیاں سنائے جہاں سے وہ آیا ہے، تو کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا تھا۔ نیونیز اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت غصہ بھی آتا ہے، لیکن اسے جتنا بھی غصہ آئے بہرحال وہ کسی اندھے آدمی کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ جتنے دن بھی وہ ان اندھے لوگوں کی دنیا میں رہ رہا ہے اسے ان لوگوں کے حساب سے چلنا ہوگا، اور جب نیونیز خود کو ان لوگوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو ان لوگوں کا رویہ بھی نیونیز سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اسے ایک آدمی جس کا نام یعقوب تھا اس کا ملازم بنا دیا جاتا ہے، اور نیونیز اسی کے گھر رہنے لگتا ہے۔ یعقوب کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میڈینا۔ میڈینا نیونیز کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہوتی تو وہ بھی بلائنڈ ہے، لیکن اس کی آنکھیں باقی لوگوں کی طرح بہت زیادہ دھنسی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب بھی نیونیز اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ اس کی باتیں بھی سنتی ہے اور اس سے اچھا بیہیو بھی کرتی ہے۔ ابتدا میں تو نیونیز اس سے اپنی آنکھوں کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ شروع میں اس نے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لی تھی، وہ سب اس کے دشمن بن گئے تھے اور اسے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ میڈینا کے نزدیک ہو گیا تو وہ اس سے اپنی آنکھوں کے بارے میں اور جہاں سے وہ آیا تھا وہاں کی کہانیاں سنانے لگا۔ میڈینا بھی خوشی خوشی اس کی ساری کہانیاں سنتی تھی۔ نیونیز کو لگنے لگا کہ اس پوری آبادی میں صرف میڈینا ہی ہے جو میری اپنی ہے، یہ میری باتوں کو سمجھتی ہے۔ تاہم یعقوب کو اپنی بیٹی اور نیونیز کی قربت اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ نیونیز تو بے وقوف ہے اور ایسے بے وقوف سے میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروا سکتا ہوں۔ لیکن وہ اپنی بیٹی سے پیار بھی بہت کرتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کی خوشی نیونیز کے ساتھ رہنے میں ہے تو وہ اسے منع نہیں کر سکتا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کسی بھی فیصلے سے اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچے، اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ گاؤں کے سمجھدار لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد وہ سب اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ نیو نیز شاید ہم سے اس لیے مختلف ہے کہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور وہ حرکت کرتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ عجیب اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو نکال دیں تو شاید وہ ہمارے جیسا ہو جائے۔ کچھ سوچ کر وہ نیو نیز کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ میڈینا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نیو نیز جواب دیتا ہے کہ جی ہاں بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو پھر تمہیں ہماری ایک شرط ماننا ہوگی، ہم تمہاری آنکھوں کو تمہارے جسم سے علیحدہ کر دیں گے، ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا اور تمہاری آنکھیں تم سے علیحدہ ہو جائیں گی، پھر تم بھی ہماری طرح نارمل انسان بن جاؤ گے، پھر ہم تمہاری شادی میڈینا سے کر دیں گے۔ نیو نیز کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ میڈینا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ان کا تقاضا مان لیتا ہے اور آپریشن کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ آپریشن ایک ہفتے بعد ہونا طے پاتا ہے۔ آپریشن سے پہلے وہ بہت بے چین تھا۔ آپریشن سے ایک دن پہلے ہی وہ میڈینا کے ساتھ نکلتا ہے۔ وہ سن سیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ میڈینا سے کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت منظر ہے، لیکن افسوس میں کل سے کچھ بھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میڈینا اس کی ہمت بندھاتی ہے کہ مجھے پتہ ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ لوگ تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ اس کے بعد میڈینا اسے گڈ بائی بول کے چلی جاتی ہے۔ نیو نیز اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ اسے میڈینا یا اپنی بینائی میں سے ایک چیز کو چننا ہے۔ آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی محبت کے لیے اپنی بینائی نہیں کمائے گا۔ وہ اس جانب چل پڑتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ پہاڑ کی ڈھلوان بالکل سیدھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت کر کے اس پہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اندھوں کی بستی کی طرف دیکھتا ہے جو دور بادلوں کی اوٹ میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ وہ لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاروں سے بھرا آسمان ہے، جسے دیکھ کر وہ اطمینان سے ہنسنے لگتا ہے۔ دوستو، کنٹری آف بلائنڈ ایک علامتی کہانی ہے۔ اس میں ایک عام انسانی رویے پر طنز کیا گیا ہے۔ معاشرہ اکثر ان لوگوں کو رد کر دیتا ہے جو عام روایات سے ہٹ کے سوچتے ہیں۔ ایچ جی ویلز نے اس ناول میں بہت عمدگی سے آنکھ کی بینائی یعنی بصارت کو بصیرت یعنی وزڈم کے لیے استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اگر ہم کنٹری آف بلائنڈ کا بغور جائزہ لیں تو اس کا بنیادی فلسفہ افلاطون کی کتاب ریپبلک میں دی ایلگری آف کیو غار کی تمثیل سے لیا گیا ہے، جسے افلاطون سقراط کی ہی گفتگو کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ ایلگری آف کیو یعنی غار کی تمثیل کیا ہے؟ غار کی تمثیل غار میں موجود فرضی قیدیوں کے بارے میں ہے۔ افلاطون لکھتا ہے کہ فرض کریں کچھ لوگ غار میں موجود ہیں، ان کی ٹانگیں اور گردنیں زنجیروں سے ایسے بندھی ہوئی ہیں کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے، وہ صرف سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ قیدیوں کی طرح وہاں رہتے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ سب قیدیوں کے پیچھے آگ جل رہی ہے۔ اب آگ اور قیدیوں کے درمیان سے کچھ لوگ مسلسل گزرتے رہتے ہیں، جس سے قیدیوں کے سامنے دیوار پر ان گزرتے ہوئے لوگوں کا سایہ ناشتا رہتا ہے۔ یہ پیچھے سے گزرنے والے لوگ جب آپس میں بولتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، ان کی آوازیں گونج بن کر قیدیوں کو سائے کے ساتھ سنائی دیتی ہیں۔ اب قیدی جو ہمیشہ سے ہی اس غار میں رہ رہے ہیں، ان کو اپنے پیچھے کے لوگ تو دکھائی نہیں دے رہے، ہاں ان کے عکس آگ کی وجہ سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو قیدیوں کو لگتا ہے کہ یہ حرکت کرتے ہوئے سائے ہیں جو آواز کرتے ہیں۔ قیدی ان سایوں کو اور گونجتی آوازوں کو ہی دنیا کی کل حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ایک قیدی چھوٹ جاتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے۔ وہ جا کے وسیع و عریض دنیا دیکھتا ہے اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اب وہ قیدی اگر واپس غار میں جائے اور انہیں بتائے کہ یہ سائے اصل حقیقت نہیں ہیں، بلکہ اصل حقیقت آگ اور وہ لوگ ہیں جن کے سائے دیوار پہ پڑتے ہیں، دنیا صرف سیاہ ہیولا اور سرخ شعلے نہیں ہے، بلکہ دنیا رنگ برنگی ہے، ہوا ہے، پرندے ہیں، خوشبو ہے، آسمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کی باتوں کو کوئی بھی سچ نہیں جانے گا۔ باہر کی روشنی دیکھ لینے سے اس کی آنکھیں بھی غار کے اندھیرے سے مانوس نہیں رہیں گی۔ اس ساری صورتحال سے غار کے قیدی یہ نتیجہ نکالیں گے کہ ہمارا یہ ساتھی جو باہر گیا ہے وہ پاگل تو ہو ہی گیا ہے، ساتھ میں اندھا بھی ہو گیا ہے، لہٰذا جو بھی شخص باہر جائے گا وہ پاگل کے ساتھ ساتھ اندھا بھی ہو جائے گا۔